یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان کا ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہے۔ عورت کو وراثت میں کوئی جائیداد نہیں ملتی، لیکن اگر شوہر کے مرنے کے بعد وہ جائیداد کی مالک بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبیلے کے اندر ہی کسی سے دوسری شادی کرے تاکہ جائیداد خاندان میں ہی رہے۔ یہودیوں کو اجنبیوں سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ اسے ایک بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہودیت کے لحاظ سے مرد اور عورتیں یہودی ہونی چاہیے، ورنہ ان کی شادی درست نہیں ہوگی۔ یہودیت میں غیر اسرائیلیوں کو اسرائیلیوں کے ساتھ شادی کرنا بھی ممنوع ہے۔ تلمود کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے لیے کم از کم عمر 12 سال ہونی چاہیے۔ یہودی قانون میں ہے جس کی لڑکی 12 سال کی ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرے اور اس لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ گناہ اس شخص پر ہوگا۔ یہودیوں میں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ عصر حاضر میں بعض یہودی فرقے ہم جنسی کی شادی کو درست سمجھتے اور افزائش نسل کے مقصد کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ یہودیت کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیتے، اور ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا، مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہودیت میں تعدد ازدواج کی اجازت بھی تھی، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی چاہتا شادیاں کر سکتا تھا۔